بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قدرت اللہ شہاب نامہ کے بہترین واقعات۔ جسٹس کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں اور ایک لمبی چوڑی جگیر کے مالک۔ جاگیرداری کی اکثریت سے ایک دن اٹھا کے بانجے سے کہا، تیرے شہر میں سیشن جج کی کرسی خالی ہے۔ اس دور میں سیشن جج کی کرسی کا آرڈر وائسرائے جاری کرتے تھے، تو لارڈ صاحب کے نام چٹھی لکھ دے اور میں سیشن جاجی کا پروانہ لے آتا ہوں۔ مہاراجہ سے چٹھی لکھوا کے مہر لگوا کر ماموں لارڈ صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وائسرائے نے پوچھا، نام؟ بولے کھڑک سنگھ۔ تعلیم؟ بولے کیوں سرکار، میں کوئی اسکول میں بچے پڑھنے کا آرڈر لینا آیا ہوں۔ وائسرائے خان سے بولے، سردار جی قانون کی تعلیم کا پوچھا ہے، احرام نے اچھے بروں کے درمیان تمیز کرنی ہے، اچھوں کو چھوڑنا ہے، بروں کو سزا دینی ہے۔ کھڑک سنگھ مونچھے کو تھاؤ دے کر بولے، سرکار اتنی سی بات کے لیے گدے بار وزن کی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کام میں برسوں سے پنچایت میں کرتا آیا ہوں اور ایک نظر میں اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچ کر کہ آپ کون مہاراجہ اور مہاراجے کے ماموں سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہی اسے بھگتے، درخواست لیا اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب کھڑک سنگھ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ تشریف لے آئے۔ خدا کی قدرت، پہلا مقدمہ ہے جسٹس کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کہا گیا۔ ایک طرف 4 قاتل کٹہرے میں کھڑے تھے، دوسری طرف ایک روتی دھوتی عورت سار کا دوپٹہ گلے میں لٹکائے کھڑی آنسو پہنچ رہی تھی۔ کھڑک سنگھ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس آفیسر آگے بڑھا اور جسٹس کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگے، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان 4 نے مل کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہاند کا خون کیا ہے۔ کیوں مائی؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر کی بات میں پوری طرح نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے، کیسے مارا تھا؟ عورت بولی، سرکار جو دائیں طرف کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں برچا تھا، درمیان والے رسی لے کر آیا تھا اور باقی دونوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھی۔ یہ 4 کمات کے اولے سے اچانک نکلے اور مارا ماری شروع کر دی۔ ان ظالموں نے میرے سر کے تاج کو جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے موچے کو تاؤ دے کر غصے سے 4 ملزموں کو دیکھا اور کہا، کیوں بھائی، تم نے بندہ مار دیا؟ نا جی میرے ہاتھ میں تو بیلچا تھا، کھسی نہیں۔ ایک ملزم بولا۔ دوسرا ملزم بولا، جناب میرے پاس برچا نہیں تھا، ایک سوٹی کے آگے درانتی بندی تھی پتے جھاڑنے والی۔ جسٹس کھڑک سنگھ بولے، چلو جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں تھا وہ تو مر گیا نا، پر جناب ہمارا مقصد تو نہ اسے مرنا تھا نہ زخمی کرنا تھا۔ تیسرا ملزم بولا، تمہاری ایسی کی تیسی مقصد بھی تھا کوئی تمہارا، کرتا ہوں تم سب کا بندوبست۔ جسٹس کھڑک سنگھ بولے، کاغذوں کے پلندے کو پکڑ کر اپنے آگے کیا اور فیصلہ لکھنا ہی لگے تھے کہ اچانک دم سے عدالت کی ایک کرسی سے کالے کوٹ والے آدمی اٹھ کر تیزی سے سامنے آیا اور بولا، مائی لارڈ آپ پوری تفصیل تو سنیے، میرے یہ موکل تو صرف اسے سمجھانے کے لیے اس کی زمین پہ گئے تھے، ویسے وہ زمین بھی ابھی مرنے والے کے نام منتقل نہیں، اس کے مرے باپ سے۔ ان ہاتھ میں تو صرف ڈنڈے تھے، ڈنڈے بھی کہاں، وہ تو کمات سے توڑے ہوئے گنے تھے۔ پھر ایک منٹ جسٹس کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس آفیسر کو بلا کر پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ سرکار یہ وکیل ہے، ملزمان کا وکیل صفائی۔ پولیس آفیسر نے بتایا، یعنی یہ بھی انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے وکیل سے کہا، ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ۔ اتنی بات کی اور کاغذوں کے پلندے پر ایک سطر فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھ دیا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، 5 کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالے میں تیرتالی مچ گئی۔ اوئے بچوں، کھڑک سنگھ آ گیا ہے جو قاتل کے ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک جسٹس کھڑک سنگھ سیشن جج رہے پٹیالہ ریاست میں قتل نہیں ہوا۔ یہ تھی انصاف، نہ کہ اتنے طریقے دے دے کر کے کیس اور رخ موڑ لے۔ بعد میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے دعویٰ کون سا کیا ہے اور فیصلہ کون سا کرنا ہے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، ظالم کے ساتھ کبھی کھڑے نہ رہو۔